بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کیا جمعہ کے دن مرنے والا سیدھا جنت میں جائے گا؟ جمعہ کی فضیلت۔ محترم ناظرین، جمعہ کے دن اور جمعہ کے دن مرنے کی فضیلت بتانے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مدینہ میں مرنا کیسا ہے۔ جس انسان کو جمعہ کے دن موت آتی ہے اور جس انسان کو مدینہ میں موت آتی ہے، ان کو قبر میں آخرت میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ مسلمان اور اللہ کے ولی مدینہ میں مرنے کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ مدینہ میں موت آنے میں کیا راز چھپا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں نے بھی مدینہ میں موت کے لیے دعائیں مانگی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاہد جمعہ کا دن ہے، مشہود عرفہ کا دن اور موعود قیامت کا دن ہے۔ کسی ایسے دن پر سورج طلوع و غروب نہیں ہوا جو جمعہ سے افضل ہو۔ حدیث نبوی ہے، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور غسل کروایا اور صبح صبح مسجد کی طرف چلا گیا، امام کے قریب ہو کر بیٹھا، لغویات سے محفوظ رہا، اسے ہر قدم کے بدلے سال بھر کے روزوں اور سال بھر کی راتوں کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ غسل کرانے کا مطلب ہے کہ جمعہ کی شب اپنی بیوی سے ہم بستری کی تاکہ خود غسل کرے اور اسے بھی کرائے، اس لیے شب جمعہ ہم بستری اہل علم کے نزدیک مستحب ہے۔ محترم ناظرین، جمعہ کی فضیلتوں میں اسے ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص جمعہ اور جمعہ رات کی درمیانی رات یا جمعہ کے دن وفات پاتا ہے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی شب مرتا ہے، اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جس کی موت ہوگی وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان جمعہ کے دن یا اس کی شب کو وفات پاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، جہاں اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قبر جیسی مشکل منزل کے بارے میں بتایا ہے، وہیں عذاب قبر سے حفاظت کے اسباب بھی بتائے ہیں۔ عظمت ذات کی وجہ سے عذاب قبر سے حفاظت ہوتی ہے، جیسا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام، شہداء اور معصوم بچے اللہ کے یہاں ان کی ذات کی عظمت ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے یہاں ان کے عذاب قبر سے حفاظت کی جاتی ہے۔ عظمت عمل کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اس عمل خیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ عظمت زبان کی وجہ سے بھی عذاب قبر سے حفاظت ہوتی ہے۔ جیسے کہ کوئی شخص جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یا جمعہ کے دن مرتا ہے تو جمعہ کے دن کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کوئی ظالم آدمی جمعہ کے دن مرتا ہے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا۔ جیسا کہ روایت سے واضح ہے کہ آخرت کے حساب و کتاب سے نہیں بچ پائے گا، وہاں کی پکڑ اپنی جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اس بات کی گنجائش ہو کہ مدینہ کی سرزمین پر آ کر مرے تو وہ ضرور وہاں کی رہائش اختیار کر کے وہاں پر مرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ مدینہ میں مرنے والوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور شفاعت فرمائیں گے۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص حرمین میں سے کسی ایک مقام پر مرتا ہے تو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے لازم ہو جائے گی، اور قیامت کے دن اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو امن و حفاظت کا پروانہ مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں جمعہ کی راہ سے ہٹا دیا، اس لیے یہود کے لیے ہفتے کا دن ہوگا اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں لایا، اس نے جمعہ کے دن کی ہماری رہنمائی فرمائی، اس نے جمعہ پھر ہفتہ پھر اتوار رکھا۔ جس طرح وہ عبادت کے دنوں میں ہم سے پیچھے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن بھی ہم سے پیچھے ہوں گے۔ اہل دنیا میں سے
ہم سب کے بعد ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے، جن کا فیصلہ باقی مخلوقات سے پہلے کر دیا جائے گا۔ جب کوئی شخص اللہ کو پیارا ہو چکا ہو تو اپنے ایک مسلمان بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اچھی بات ہی ذکر کرنی چاہیے۔ اپنے مسلمان بھائی کی کوتاہیوں کا ذکر کرنا مناسب نہیں۔ جمعہ کے دن مرنے والے کے عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے بارے میں جو روایت مروی ہے، اس میں صرف مسلم کی قید ہے اور بظاہر اس میں صالح و فاسق دونوں شامل ہیں، اس لیے امید رکھنی چاہیے کہ بلا امتیاز ہر مسلمان کی بشارت کا مستحق ہوگا، مگر واضح ہو کہ اس بشارت کا تعلق صرف احوال قبر سے ہے، یہ آخرت میں حساب و کتاب اور عذاب سے محفوظ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں طور کی طرف گیا تو میں کعب احبار سے ملا، میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اس نے مجھے تورات کے بارے میں بتایا اور میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنائی۔ میں نے اسے جو کچھ بتایا وہ وہی کچھ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی روز زمین پر اتارے گئے، اسی روز ان کی توبہ قبول کی گئی، اسی روز فوت ہوئے، اسی روز قیامت قائم ہوگی، جنوں انس کے تمام جانور جمعہ کے دن طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک قیامت قائم ہونے کے خوف سے چیختے رہیں گے۔ اس میں ایک گھڑی ہے کہ جب مسلمان بندہ عین اس گھڑی میں دوران نماز اللہ سے جو مانگتا ہے تو اللہ اسے وہی چیز عطا کر دیتا ہے۔ کعب نے کہا، پورے سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ میں نے کہا نہیں، بلکہ ہر جمعے کے روز ہوتا ہے۔ کعب نے تورات پڑھی تو اس نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، بے شک ہر جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا تو میں نے کعب احبار کے ساتھ اپنی مجلس کے بارے میں بتایا اور میں نے جمعہ کے متعلق جو اسے بتایا تھا اس کے متعلق انہیں بتایا کہ کعب نے کہا وہ پورے سال میں ایک دن ہوتا ہے۔ عبداللہ بن سلام نے فرمایا، کعب نے جھوٹ بولا۔ میں نے انہیں بتایا کہ کعب نے پھر تورات پڑھی تو اس نے کہا بلکہ وہ ہر جمعہ کے روز ہوتا ہے۔ پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کعب نے سچ کہا۔ پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ وہ کون سی گھڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے کہا مجھے اس کے متعلق خبر دینے میں بخل نہ کریں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے کہا کہ وہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہے کوئی مسلمان بندہ نماز میں اسے پاتا ہے؟ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو شخص کسی جگہ بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے تو وہ نماز پڑھنے تک حکم نماز میں ہی ہوتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا، بس ہے، جمعہ کے دن اور رات کا اللہ تعالیٰ کو اس قدر لحاظ ہے کہ اس دوران مرنے والا بندہ مسلمان کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات یعنی جمعے سے پہلے والی رات کو مرا، اسے قبر کی آزمائش یعنی قبر کے امتحان سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔